أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين. آج آپ کیا سنا رہے ہیں مجھے؟ روزانہ کی بنیاد پہ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سورہ ملک پڑھیں رات کو سوتے ہوئے، اور کبھی کبھار رہ بھی جاتی ہے. تو آج ایسی خیال آیا کہ آج جب سورہ ملک پڑھیں تو ہم کیوں نہ اس کے بارے میں جو احادیث ہم نے پڑھی تھیں اس کو جو ہے اس کا ذکر کیا جائے، تذکرہ کیا جائے. جو دیکھنے والے ہیں ہمارے، ان کو یہ بات پتہ چلے ہمارے توسط سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ ملک پڑھیں اور اس کی پہ ترجمہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں. اور کیونکہ جو ہے بہت سارے ویڈیوز میں جو ہے وہ ترجمے موجود ہیں، لیکن وہ خصوص جو ہے نا وہ جو ریکارڈنگز ہیں ترجمے کی بہت پرانی اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح سے میرے خیال سے ایک ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے نا ایک ہوگا. لوگ اگر سرچ کریں گے سورہ ملک کو تو اس میں یہ کہ ایک عام سی بات کرتے ہوئے جو ہے نا ایک عام ترجمہ، مطلب ایک عام گفتگو کے انداز میں ترجمہ جو ہے وہ لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا. میرے خیال سے اب حدیث تم بیان کرو. ہاں، یہ حدیث میں نے نکالی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سونے سے پہلے آپ سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی یعنی سورۃ الملک پڑھ نہ لیتے تھے. یہ ترمذی کی حدیث ہے 3404. اس کے علاوہ مشکات کی بھی ہے 2153. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات کی ایک صورت ہے. اس نے ایک آدمی کے بارے میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورۃ الملک ہے. تو آج ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اس پہ بات کریں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح ہے. اور یہ حدیث جو تم نے پڑھی ہے، حدیث تو بالکل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے بچپن سے سنتے آئے ہیں، اسے سنا ہی تھا کہ جو سورہ ملک جو ہے یہ قبر میں بندے کی سفارش کرتی ہے. واقعتاً یہ جو حدیث جو ہے مشکات المصابیح کی 2153 غالباً ابن ماجہ ان سب لوگوں سے جو ہے یہ حدیث کی روایت موجود ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے بچپن میں سنی اور ہم نے اس کو اپنا عادت بنا لیا، لیکن جب اس کی ریلیونٹ احادیث جب ہم پڑھ لیتے ہیں اور کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کی تاثیر اور اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو ہمیں پڑھنی چاہیے اور ہم اس کو اس نیت ہاں حدیثیں پڑھنی چاہیے لازمی. اندازہ ہم صرف بڑوں کے کہنے پر اور صرف جو سنی سنائی باتیں ہیں ان کے اوپر عمل نہ کریں، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بلکہ ہم لوگ خود سے پڑھیں اور پھر ان کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اس میں جو سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، وہ سپرلیٹو ڈگری ہے ہر چیز کی. نہایت بزرگ و برتر جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. ایک دنیا کی بات نہیں ہو رہی، ایک جنت ایک جہنم کی بات نہیں ہو رہی، یا کسی بھی ایک سیارے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے جس میں ہر شے سمائی ہوئی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہر چیز پر. بات ختم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بارے میں صرف خود ہی پرفیکٹلی بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا. وہ ایک جملے میں، ایک آیت میں کتنا کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. مطلب اللہ نے اینڈ کر دیا نا موت اور زندگی کو ایجاد کرنا، جبکہ سب کچھ ہو چکا ہے. آج کل سائنس میں سب کچھ ہو چکا ہے، سب کچھ چل رہا ہے.
ابھی بہت کچھ ایجادات ہونا باقی بھی ہیں اور ہم لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن موت اور زندگی ایسی ایجادات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کچھ بڑھا سکتا ہے. مطلب نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں رکھ دیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. مطلب یہ کہ ہمیں زندگی میں کوئی بھی ہم کام کر رہے ہو نا تو ہمیں اپنی موت کو لازمی یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں ہمارے جو اعمال ہیں ہمارے اعمال اس بہتر عمل کر سکیں، ہمارے اعمال اس کے مطابق ہو سکیں کہ ہمیں کل کو وہاں جا کر جواب دہ ہونا ہے. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ وہ بہت زبردست بھی ہے، لیکن پھر ایک تعریف اللہ تعالیٰ کی، نہیں وہ بہت زبردست ہے اور وہ درگزر زبردست کرنے والا نہیں، جب بہتر عمل کرنے والے کے ساتھ اس نے بہت زبردست کا اپنے لیے استعمال کیا کہ بندے کو نہیں، پہلے تو تھوڑا سا ڈر لگا کہ یار وہ بہت زبردست ہے، وہ تعاف کرے گا مطلب پوچھے گا تو کیا ہوگا ہمارا. لیکن پھر وہ ساتھ میں اللہ نے ایک تبکی بھی دی ہے نا، ایک تسلی بھی دی ہے ساتھ میں کہ اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. اگر توبہ کرو ہاں وہ تو ہے، یہ نہیں کہ لیکن گناہ ساتھ کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ تو درگزر بالکل کر ایسا دے ہی گا. ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ درگزر فرمانے والا بھی ہے. یہ اس نے ایک بڑی تسلی تشفی دی ہے نا کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن ہم لوگ معافی مانگنے والے بنے. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. یہ سوال ہے اور ایک چیلنج بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم دیکھو کہ کہیں تمہیں بے ربطی نہیں ملے گی. اور اس نے 7 آسمان بنا دیے تہ بہ تہ. ہم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی تم نہیں پاؤ. پھر پلٹ کر دیکھو، پھر دیکھ لو، پھر دیکھ لو اور پھر دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آتا ہے تو بتا دو. تو سوال بھی ہے اس کے اندر. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بار بار نگاہ دوڑاؤ، مطلب بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. پہلے سوال کیا اور بعد میں جواب بھی دے دیا. پہلے سوال کیا بعد میں جواب بھی دے دیا اور بتا دیا کہ تمہاری نظر جو ہے وہ نامراد پلٹ آئے گی. تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا کہیں بھی کسی بھی جگہ. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي